شاعر کہتا ہے نا کہ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو۔ پاکستان میں جو سیاست ہے وہ خاندانی نظام سیاست ہے، اور اب ایسے میں کہ جہاں پہ صوبے وائز پارٹی کی بڑی سٹرونگ پوزیشن ہوتی ہے، اس پوزیشن کو اگر کوئی ہلا دے تو پھر یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ خیرپور میں بلدیاتی انتخابات ہوئے، بظاہر تو پیپلز پارٹی اور جی ڈی اے کے درمیان مقابلہ تھا، اور پیپلز پارٹی نے بہت بہترین وہاں پہ پرفارمنس دکھائی، لیکن اس سب کے بیچ ایک خاتون شہناز شیخ، انہوں نے میونسپل کمیونٹی خیرپور میں اپنے 3 امیدوار نامزد کیے، جن میں ایک نامزد خاتون پروین شیخ نے 430 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی۔ ان کے مد مقابل پیپلز پارٹی کے امیدوار صرف 190 ووٹ لے سکے۔ اب اصل کہانی یہ ہے کہ پروین کے والد جو ہیں وہ گدھا گاڑی باندھ تھے، اور اب وہ اس وقت ایک چھوٹا سا کیبن چلا رہے ہیں، پتھارا چلا رہے ہیں، جس میں وہ بچوں کی اشیاء اور کھانے پینے کی اشیاء بیچتے ہیں۔ کامیاب خاتون ہیں پروین شیخ، اور انہیں نامزد کرنے والے سماجی کارکن شہناز شیخ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو شہناز اور پروین، آپ کا بہت شکریہ، اور پروین آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، شہناز آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ پروین سے میں چاہوں گا بات کرنا شروع میں۔ پروین، یہ جیت حاصل کر کے کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یار، میں بہت خوش ہوں، یہ اللہ پاک کا شکر ہے، اور میرے بھائیوں کا، میرے سب کا ہاتھ ہے، یا یہ میرے بھائیوں کا کرم ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اور پروین، کیونکہ آپ پرائمری پاس تو ہیں، لیکن لوگوں کو یہ بتائیے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوگا کہ آپ کوئی لوکل باڈی پہ کام کر رہی ہوں گی، اس سے پہلے بھی آپ چھوٹے موٹے فلاحی کام کرتے رہی ہیں، ذرا یہ بتائیے۔ جی میں پہلے بھی کام کرتی تھی، میڈم شہناز کے ساتھ سوشل ورکر میں 3 سال میں نے کام کیا ہے، اور میں پولیو بھی کرتی تھی، گھر میں بھی چھوٹا بڑا کام کرتی رہتی تھی۔ اچھا، میں چاہوں گا کہ ذرا شہناز سے بھی بات کروں۔ شہناز، ہمارے ہاں خاندانی نظام سیاست اتنا مضبوط ہے، تو آپ نے پروین کو، جن کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جو کہ لٹرلی غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، کیوں سپورٹ کیا بھائی انہیں؟ جی، آپ کو پتہ ہے کہ جو ہماری پرانی پارٹیاں ہیں، جیسے پیپلز پارٹی ہے، جی ڈی اے ہے، یہ سیاسی بہتار عورتوں کو نیگلیکٹ کرتے ہیں، انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، خاص کر کے غریب عورتوں کو۔ اچھا، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کیونکہ یہ کہانی اتنی اچھی ہے اور اتنی تگڑی ہے کہ اگر اس میں کوئی ٹیکنیکل گلچ آتا ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ کہانی جو ہے یہ آپ تک نہ پہنچے۔ ہم بات کر رہے ہیں خیرپور کی، اور خیرپور کی یہ پروین شیخ ہیں۔ پروین جو ہیں وہ اتنا درد دل رکھتی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ غریبوں کی جب وہ حالت دیکھتی تھی تو دکھ ہوتا تھا، وہ سوچتی تھی کہ کیسے ان کی مدد کی جائے، اور جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے پاکستان میں سماجی کام، پاکستان میں فلاحی کام اتنا ہوتا ہے، لیکن پروین نے جو ہے وہ ٹھانا سیاست کے ذریعے ان لوگوں کی مدد کرنے کا۔ پروین جو ہے ضلع خیرپور کے علاقے سلیم آباد کا جو وارڈ ہے اس سے الیکشن میں 430 انہوں نے ووٹ لیے ہیں، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا، انہوں نے ہرایا مضبوط پیپلز پارٹی کو، اور وہاں 190 ان کا امیدوار ووٹ لے سکا، اور یہی اچھی بات ہے۔ جمہوریت اسی کا نام ہے کہ اگر کوئی مزدور کسی صنعتکار کے خلاف کھڑا ہو کر جیتے تو جمہوریت کی کامیابی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو والد ہیں ان کے، وہ گدھا گاڑی بان ہیں، اور ابھی وہ اس وقت پتھارے پہ چیزیں بیچتے ہیں۔ کچھ اگر پروین کے بارے سے کچھ اور ہم آپ سے انفارمیشن شیئر کریں تو پروین جو ہے 6 بچوں کی ماں ہیں، اور پروین کے جو شوہر ہیں وہ ایک وفاقی ادارے میں نچلی سطح پر ملازم ہیں، اور پروین جو ہے وہ خود انہوں نے پرائمری تک تعلیم حاصل کی ہے، لیکن مقامی سطح پر فلاحی کاموں میں منسلک رہی ہیں، جیسا کہ یہ خود بھی بتا رہی تھی کہ اس سے پہلے بھی وہ اس طرح کے کام کرتی رہی ہیں۔ اور کیا ہی اچھی بات ہے کہ آپ نہ صرف یہ فلاحی کام کریں بلکہ سیاست میں بھی آ کے اور پھر لوگوں کی بہتری کے لیے کام کریں۔ تو ایک بار پھر شہناز اور پروین ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اچھا شہناز، مجھے یہ بتائیے، جیسے کہ آپ بتا رہی تھیں کہ آپ نے ان سمیت اور لوگوں کو نامزد کیا، پیپلز پارٹی، جی ڈی اے، مضبوط پارٹیوں کے خلاف ایسے امیدواروں کو کھڑا کرنے سے پہلے کچھ ڈر نہیں لگا آپ کو؟ ڈرنے کی کیا بات ہے، ہم محنت کر رہے تھے، اسٹرگل کر رہے تھے،
عوام کے لیے، کیونکہ عوام بہت پریشان ہے. یہ جو بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، یہ جو بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک بہت ہی بڑی ڈکٹیٹر پارٹی ہے جو غریبوں کی کوئی بھی مدد سپورٹ نہیں کرتی، ان سے ہمیشہ ووٹ لے کر جاتی ہے مگر ملک ان کو دیکھتی نہیں. تو 50 سال سے یہ لوگ بھوگ رہے ہیں، ان کے مسئلے جو بنیادی مسئلے ہیں وہ حل نہیں ہو رہے تھے. تو ہمارا ان غریبوں کے ساتھ رہا ہے اور رہے گا، کیونکہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم غریبوں کی جتنا ہو سکے مدد کریں، ان کے بنیادی مسئلے جو ہیں وہ حل ہو سکے. نہ پانی پینے کے لیے ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ تعلیم ہے، نہ صحت ہے. یہ غریب لوگ کہاں جائیں؟ ووٹ تو دیتے ہیں مگر ان کا مسئلہ کوئی بھی حل کرنے کے لیے ان کے پاس نہیں آتا. جو کونسلر جیت کے جاتا ہے تو وہ جو ترقیاتی فنڈ ہوتا ہے وہ سیاسی بوتار کھا جاتے ہیں، جو کونسلروں کی جو پے ہوتی ہے وہ بھی کھا جاتے ہیں. تو ہمارا مقصد تھا کہ ہم اپنی عورتیں الیکشن میں لے کر آئیں، فائٹ کریں، جیت کر وہ جو ان کا حق ہے، وہ جو ان کا حق ہے ان کو دلائیں. فائٹ کریں گے، ہم اسٹرگل کریں گے، ہم دیکھیں گے وہاں پہ جا کر اگر ہمیں حق نہیں ملے گا، جو گاؤں کا، جو محلوں کا، جو ان کا حق ہے غریبوں کا، ان کو دلا کر رہیں گے. کیونکہ یہ جو سیاسی بوتارے ان کا بالکل پروین، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. اچھا میں سوری شہناز آپ بات کر رہی تھی، میں پروین سے اگر بات کرنا چاہوں. پروین، یہ جو آپ کا علاقہ ہے سلیم آباد، اس کا جس وارڈ سے آپ نے کامیابی حاصل کی ہے، بیسک مسئلہ ادھر ہے کیا، ذرا یہ تو بتائیے. یہاں کے مسئلے بہت زیادہ ہیں. پہلے تو جو خاص مقصد ہے وہ ہے پانی کا، بجلی کا، اور جو یہ صفائی وغیرہ کا کام یہ بالکل نہیں ہو رہا. پہلے میں یہ کام انشاءاللہ کروں گی. اچھا، یہ تو بیسک نیسیسٹیز آپ نے بات کر دی. اچھا، ادھر تعلیم کی کیا صورتحال ہے پروین؟ تعلیم بالکل نہیں ہے. بچے بیچارے ایسے گلی گلی میں گھومتے ہیں، ان کی کوئی بھی، ان کے والدین میں بھی کوئی شعور نہیں ہے. نہ وری جو چیئرمین ہے یا کوئی سیاسی بہت ان کی ہیلپ کرتے ہیں اسکولوں میں، یا جو سرکاری ٹیچرز ہیں وہ بھی بچوں کو آنے تک نہیں دیتے. تو اس لیے اللہ پاک مدد کرے گا اور ہم بچوں کی تعلیم پہ بھی خاص دھیان دیں گے. کیونکہ یہ جو سیاسی بوتاروں کے رکھے ہوئے ٹیچرز ہیں وہ بھی جاتے ہیں، وہ اسکول میں آتے نہیں ہیں. خالی بلڈنگیں پڑی ہیں، نہ کوئی فرنیچر ہے، نہ وہاں پہ کوئی سہولت ہے کہ جو غریب بچے جائیں اور وہاں پہ تعلیم حاصل کر سکیں. تو بہت فقدان ہے یہاں پر، بہت غریب لوگ پریشان ہیں. ان کے بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے، کیونکہ 50 سال سے پیپلز پارٹی یہاں پر ادارہ داری کر رہی ہے. یہاں پر مسئلوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. ان کو حل کرنے کے لیے ہم مل بیٹھ کر اسٹرگل کریں گے، انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا. اچھا پروین، یہ میں آپ سے دونوں سے پوچھنا چاہتا ہوں. پہلے آپ بتائیے پھر شہناز اس کا جواب دیجیے گا کہ یہ تو خیرپور ہے، یہ تو سائیں قائم علی شاہ کا اتنا اسٹرانگ حلقہ ہے، ان کی بیٹی نفیسہ شاہ ہیں، ان کا اتنا اسٹرانگ حلقہ ہے. ان لوگوں نے کوئی اس طرف توجہ نہیں دی، کوئی کام نہیں کرایا جو بیسک صفائی ہے، تعلیم ہے؟ نہیں، انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی. کبھی آ کر دیکھا نہیں کہ غریب کیسے جی رہے ہیں، ان کے بچوں کا کیا حال ہے، کوئی توجہ نہیں ہے. اگر ہم آئے ہیں تو کیا کسی بات پہ آئے ہیں؟ ظاہر کوئی مجبوری ہے، کوئی دکھ ہے تو ہم آئے ہیں نا. باری تکلیفیں سہ کر آخر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم خود آئیں اور اپنے ماحول کا، اپنے گاؤں کا خیال رکھیں، ہمت کریں اور اپنی بھی ہمت بنائیں اور اپنے بھائیوں کی بھی ہمت بنائیں. اور شکر اللہ کا میرے بھائی بھی میرے ساتھ ہیں اور انہوں نے بھی ہمت کر کے ہمارے ساتھ اکٹھے کھڑے ہیں. آپ دیکھیں گے تو یہاں پر بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے، غربت اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ اپنے بچے بیچنے پر مجبور ہو رہے ہیں، خودکشیاں کر رہی ہیں. یہاں پر منشیات فروشی کھلے عام ہوتی ہے، یہاں پر بیاج کے اڈے کھلے عام چلا رہے ہوتے ہیں. یہاں پر قانون ہے نہیں، جنگل کا قانون ہے. غریب لوگ کہاں جائیں؟ ایک ٹائم کھانا نہیں کھا سکتے، اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے. یہ لوگ ان کو دیکھ دیکھ کر بیزار ہو گئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں انقلاب آئے، تبدیلی آئے، تاکہ یہاں پر کچھ تو بحالی آ سکے. کیوں بھلا کیوں؟ انہوں نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا نا کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ کرے، اور ووٹ بھی کرے تو اس کے بعد یہ پریشانی والی زندگی گزارے. ان کے بچے پریشان، ان کے یہاں پر پانی جو ہے اس میں ٹینک کیوں ہے، یہاں پر صاف پانی نہیں ملتا. اچھا پروین، میں آپ سے یہ پوچھوں گا،
ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جب کامیاب ہو جاتے ہیں تو کامیاب گھوڑے پھر مزید جو ہے پیسے لگائے جاتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوگا کہ کوئی پارٹی آپ کو آئے بولے کہ جی آپ کامیاب ہو گئے ہیں, اب آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں, ہم آپ کو مزید ریسورسز دیں گے, ہم آپ کو مزید پیسہ دیں گے, یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پریشر ڈالتے ہیں کہ جی آپ آ جائیں ہمارے ساتھ آ جائیں, ایسا تو نہیں ہوگا؟ جی پریشر تو ڈال رہے ہیں ابھی بھی, اور بہت ساری کوششیں کر رہے ہیں, ہمیں خریدنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور ہمیں دعوت دے رہے ہیں, لیکن ہمارا یہ منصوبہ ہے اور ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم آزادی رہیں گے, کسی پارٹی میں نہیں آئیں گے. شروع دن سے ہی یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں انہوں نے خریدنے کی بہت کوشش کی ہے, انہوں نے جھکانے کی بہت کوشش کی ہے, ہر طرح سے ہراس کیا, ہر طرف سے دھمکیاں دلائی, مگر ہم ڈٹے رہے, نہ بکے نہ جھکے. انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح سے ڈٹے رہیں گے. اچھا, اور پروین مجھے یہ بتائیں, آپ کے والد جو پہلے گدا گاڑی چلاتے تھے, ابھی چھوٹا سا ان کا کیبن ہے, آپ کی جیت سے وہ کتنے خوش ہیں؟ وہ بہت خوش ہیں. ان کو تو یقین نہیں آ رہا کہ میری بیٹی اتنی کامیاب ہو گئی ہے, اور اللہ کا شکر ہے اب تو میرا ابو بہت خوش ہے میرے ساتھ, میرے ابو کے ساتھ پورا خاندان پورا بہت خوش ہے, سارے غریب بہت خوش ہیں, جیسے ان کے آگے انقلاب آ گیا ہے, ان کی تو جیسے عید ہو گئی ہے. یہ شروعات ہے انقلاب کی. انشاءاللہ ہمارا جو مقصد ہے دوسرے وارڈوں پہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ اپنی بہادر بیٹیاں کھڑی کریں اور عوام کی خدمت کریں, عوام کی خدمت کریں, اور اس طریقے سے لوگ مزید آگے آنے چاہیے. بہت شکریہ آپ کا پروین, ہمارے ساتھ آپ موجود تھی, شہناز ہمارے ساتھ موجود تھی. تو وہی کہتے ہیں نا کہ بس نام رہے گا اللہ کا, اور اٹھے گا الحق کا نعرہ, جو میں بھی ہوں تم بھی ہو, راج کرے گی خلق خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو.